In your huge round of applause, I request on the stage Vice Chairman, MTJ Foundation, Honorable Maulana Yusuf Jameel Saab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، وقال قائل كاد المعلم أن يكون نبيا۔ انتہائی قابل احترام معزز اساتذہ کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا، آپ سے بات چیت کرنے کا، آپ سے مخاطب ہونے کا، اس پہ آپ کا بے انتہا شکریہ۔ اور اس سے پہلے کہ میں کوئی فاؤنڈیشن کی بات کروں، مجھے جب یہ پتہ چلا کہ ماشاءاللہ مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں اساتذہ سے مخاطب ہو رہا ہوں، تو کچھ چیزوں میں انسان کچھ چیزیں اس کے لیے دکھتی رگ کی مانند ہوتی ہیں، تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ میں جن حضرات سے آج مخاطب ہوں گا وہ اساتذہ کرام ہیں، تو میں ان سے کچھ ضرور باتیں شیئر کرنا چاہوں گا، اور میری آپ سے وہ باتیں شیئر کرنے کا مقصد کوئی ذاتی علمی گفتگو کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کرم ہے، آپ سب اس بات کا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مولانا کی نسبت دی ہے، تو میں ایک ایسے شخص کا، ایسی شخصیت کا بیٹا ہوں، یا ان کے گھر میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے کہ جو ایک بہت بڑے استاد ہیں، اور ایسے استاد جنہوں نے چند طلباء کو نہیں، اسٹوڈنٹس کو نہیں، بلکہ پوری امت کو ٹیچ کیا، تو میں چاہوں گا وہ چیزیں یا وہ باتیں جو میں نے ان کی زندگی سے سیکھی اور آج تک سیکھ رہا ہوں، وہ آپ سے شیئر کروں، اور میں اس امید سے شیئر کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، چونکہ کہیں نہ کہیں اس ذمہ داری سے میں بھی اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں کہ اپنے مدرسے کے اندر پڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو جو مولانا سے سیکھا، بہت سی باتیں آپ بڑوں سے سیکھتے ہیں جو وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کہی ہوتی ہیں اور صرف مشاہدے اور ساتھ چلنے کی وجہ سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو وہ تجربات ہیں مولانا کی، جو آپ کہہ لیں سوچ ہے، اور ان کے جو معاملہ ہے، اس سے جو ایک انسان اخذ کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا مختصراً، کہ میں نے مولانا کے ساتھ رہ کے یہ سیکھا کہ انسان کی زندگی میں دو کردار بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک کردار کا نام ہے والدین جی، اور ایک کردار کا نام ہے استاد۔ کسی بھی قوم اور معاشرے کو بنانے کے لیے ان دو کرداروں کا، ان دو کریکٹرز کا بہت ہی اہم رول ہے، بہت اہم کردار ہے، کیونکہ انسان بطور انسان اگر کسی سے سیکھتا ہے، کسی کو لاشعوری طور پر فالو کرتا ہے، تو یا وہ اپنے والدین کو کرتا ہے یا اپنے استاد کو کرتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، آئیڈیل کرتے ہیں، کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں، تو لاشعوری طور پر آپ کا اس سے کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں، جہاں بھی موقع ملے بات کرنے کا، کہ والدین کا اور اساتذہ کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ تعلق جو ہے، وہ آج کی
مثال میں اگر میں دینا چاہوں تو بڑا آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ وائی فائی اور موبائل کا ہے۔ ابھی ہم بیٹھے تھے آفس میں تو وہاں سر سے بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیٹ اور موبائل کس قدر ہماری زندگیوں میں ضروری ہو گیا ہے کہ جب ہم کہیں بھی پہنچتے ہیں کسی بھی منزل پہ تو سب سے پہلے وائی فائی کا پاسورڈ مانگتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کتنا، جیسے ہی وائی فائی سے ہمارا موبائل کنیکٹ ہوتا ہے ڈیٹا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور موبائل چاہے کوئی بھی ہو، انٹرنیٹ کنیکشن چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ آپس میں جڑ گئے تو ڈیٹا شفٹ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ بین یہی مثال والدین کی اور اساتذہ کرام کی ہے کہ اگر ہمارا بطور والد اپنی اولاد سے اور بطور استاد اپنے شاگرد سے کنیکشن جڑ جائے، تو جو ایک استاد اپنے شاگرد سے چاہتا ہے، جو والدین اپنی اولاد سے چاہتے ہیں، وہ کنیکشن بحال ہوتے ہی ڈیٹا ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس آپ بہت اچھے استاد ہیں، بہت قابل استاد ہیں، جید استاد ہیں، آپ بہت نیک والدین ہیں، لیکن آپ کا وہ کنیکشن بحال نہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے شاگرد کے ساتھ، تو آپ بھی بڑے اچھے ہیں، آپ کا اسٹوڈنٹ بھی بڑا اچھا ہے، لیکن ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ تو میں نے مولانا سے سیکھا، جو کہ یہ ایک وہ خاصیت ہے جو ایک بیٹے کو حاصل ہو سکتی ہے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ ویسے تو ان کی تعلیمات عام ہیں ہر جگہ، ماشاءاللہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ 50 سال سے ایک شخص نصف صدی سے اللہ کے اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، محض اللہ کا کرم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کوئی چالاکی، کوئی ہوشیاری، کوئی ٹیلنٹ کام نہیں آ سکتا۔ اور میں اس سے بھی زیادہ اس بات کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ یہ شخصیت اس لیے نہیں کہ میرے والد ہیں، کہ یہ شخصیت میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ اللہ نے پاکستان کو چنا کہ ایسی شخصیت کو پیدا کیا کہ واللہ العظیم ہم تو گھر رہے ہیں تو ہم تو یوز ٹو ہو جائیں نا جی ان کی باتوں کے، کہ اب ہمیں بھی ٹیوننگ چاہیے ہوتی ہے نا جی، ہم بھی بیان لگا لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو حلفاً بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ گھر رہنے کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور یہ کوئی اللہ کا مولانا پہ احسان ہے کہ ہم بھی بطور گھر والے جب بھی کہیں ڈاؤن فیل کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سنتے ہیں، حالانکہ سارا دن ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو بات آپ کے عرض کی، جو میں نے مولانا سیکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کنیکشن بحال کیا بطور اولاد، مجھ سے بہت، سب سے زیادہ، میں بڑا ہوں مولانا کے اولاد میں، سب سے زیادہ مجھ سے جو سوال پوچھا گیا زندگی میں وہ یہ تھا کہ مولانا گھر میں کیسے ہیں؟ یہ سوال مجھ سے سب سے زیادہ کیا گیا ہے، پاکستان بھر میں جہاں میں گیا ہوں، دنیا میں جہاں گیا ہوں مولانا کے ساتھ، تو میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں، آج بھی وہی جواب دوں گا، آئندہ بھی وہی دوں گا، کہ مولانا صاحب جب گھر تشریف لاتے ہیں تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو باہر چھوڑ کے آتے ہیں، جب وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ والد طارق جمیل ہوتے ہیں، کہ ان کی شخصیت اتنی لائٹ ویٹ ہو جاتی ہے جب وہ گھر تشریف لاتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں لگتا کہ یار ہمارے وہی والد ہے جن کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، اتنی عزت ہے، اتنا روب ہے۔ گھر میں ہمارے ساتھ وہ ایک والد کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور والد بھی وہ جو دوست، پیار، محبت۔ وہ والدہ سے کہتے تھے بچپن سے کہ دیکھو تربیت اللہ نے کرنی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، میرے اور تمہارے ذمہ کیا ہے؟ ان سے پیار کرنا۔ اور یہی رول، یہی کردار انہوں نے بطور استاد بھی نبھایا۔ دیکھیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، دنیا ان سے محبت کرتی ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس کو تھوڑا سا سوچیں کہ وہ محبت دیتے ہیں، وہ اپنا کنیکشن انسان، آپ ان کو، بہت سے آپ ان کے چاہنے والے دنیا بھر میں ایسے ہیں جو ان سے نہیں ملے لیکن محبت کرتے ہیں، وجہ کہ وہ محبت دے رہے ہیں، وہ وائی فائی کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ تو بطور اساتذہ میں نے اس موقع سے
یہ فائدہ اٹھایا اور آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ والدین بھی ہیں یقیناً جس ایج میں ہم سب ہیں اور اساتذہ تو ہیں ہی ہیں ماشاءاللہ، تو اپنے شاگردوں سے اپنا کنیکشن بحال کریں. اور انشاءاللہ دیکھیں جو آپ کی سوچ ہے نا، ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوں. آپ کو میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ جو آپ کی سوچ ہے اپنی اولاد کے لیے، جو آپ کی سوچ ہے اپنے شاگردوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ تبدیلی آپ ان میں دیکھنا شروع کر دیں گے. وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہونا شروع ہوگا اور ان میں وہ تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جائے گی. اور وہ کنیکشن جڑتا کیسے جی؟ وہ بھی بڑا آسان ہے. وہ کنیکشن جڑتا ہے اچھا رویہ کرنے سے. یہی مولانا کی خصوصیت ہے جو ہم نے زندگی بھر دیکھی کہ محبت ان کا شعار ہے. پیار اور محبت سے اللہ نے ان سے ایسا کام لیا کہ دیکھیں ایک اللہ نے ان کو ایک عہد ساز شخصیت بنا دی. تو یہ ایک میری آپ سے گزارش ہے جی. میں اس بات کو اس امید کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں بھی انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا. اللہ ہم سب کو اچھا والدین بھی بنائے اور اچھا استاد بھی بنائے. باقی دیکھیں فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا، جو ویڈیوز بھی دیکھیں، آپ نے شام بھائی کی بات بھی سنی، تو یہ مولانا کی زندگی کا دوسرا رخ ہے. اس کو میں ایسے جلدی سے سمرائز کروں گا، آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، کہ دیکھیں مولانا نے ایک محاذ پہ کام کیا، لوگوں کو روحانی طور پہ انٹرٹین کیا. کہ جب لوگ مولانا کی بات سنتے تو کیا تبدیلی آتی ہے جی اندر؟ اسپرچل تبدیلی آتی ہے نا جی. ہم ایسے لاکھوں لوگوں سے مل چکے ہیں جی، میں نماز پڑھنے لگ گیا مولانا آپ کی بات سن کے، میں نے یہ چھوڑ دیا، میں نے یہ، یعنی کرمنل کیٹیگری بھی ہم لوگوں سے ہم ملے ہیں جنہوں نے کرائم، ان کی زندگی وہ جرائم پیشہ تھے، اللہ نے ان کی زندگی بدل دی. تو جب میرے اللہ کا دیکھیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، خود نہیں انسان بن سکتا. ایک سرٹن ٹائم، ایک اچھا خاصا زندگی کا حصہ مولانا نے جب روحانی محاذ پہ کام کیا تو اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ، یہاں کوئی وحی یا الہام تو نہیں ہے، لیکن سرکمسٹانسز ایسے ہوئے کہ گویا ہمیں یوں لگا، اگر اس کو زبان دی جائے، الفاظ دیے جائیں، تو گویا یوں لگا کہ مولانا کو اللہ کی طرف سے یہ نظام چلا کہ میرا بندہ، تو نے روحانی طور پہ تو بہت لوگوں کو انٹرٹین کیا، اب جو میں نے تجھے مقام دے دیا ہے، مرتبہ دے دیا ہے، یہ مفت نہیں ہے. آئے میرا بندہ طارق جمیل، اب آ جا، اب جسمانی طور پہ انٹرٹین کر، اب لوگوں کو جسمانی تکلیف سے نکال جیسے تو نے 50 سال روحانی تکلیف سے لوگوں کو نکالا. تو یہ ان کی ہی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا زبردست ہے جی، زبردست ہے، جو ہمیں یقین نہیں آتا کہ کوئی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ چیز آپ کو مفت میں نہیں دیتے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، مولانا صاحب ہم مزے کرتے جی، 50 سال اللہ کر لیا جی، اللہ کا کام کر لیا، اب اچھی زندگی گزارتے سہولت والی. لیکن سہولت اور آسانی صرف آخرت میں ہی ہے، اللہ نے آگے رکھی ہے. دنیا میں مشقت، کام، دنیا میں ہے والذین جاہدوا فینا، کہ بس لگے رہو. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ، اس کی واللہ ہمیں کبھی سوچ بھی نہیں آئی تھی کہ ایسا کوئی کام ہوگا، لیکن ایسے سرکمسٹانسز بنے کہ گویا کہ یہ کام لیا جائے گا مولانا سے. تو اور میں سمجھتا ہونا بھی چاہیے، جس شخص کو اللہ کی طرف سے اتنا مقام مرتبہ ملے، ٹرسٹ ملے، لوگوں کا اعتماد ملے، اس کو انسانیت کے لیے فزیکلی بھی کچھ کرنا چاہیے. تو اس کی یہ شکل فاؤنڈیشن ایک ادارے کی بنی الحمدللہ. اور آپ نے دیکھ ہی لیا ویڈیوز میں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کام لے رہے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے، میں بطور بیٹا یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ فاؤنڈیشن کرے گی کیا. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں کہ جیسے مجھے لگتا ہے مولانا کی بات گھر گھر در در پہنچی. اگر آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں کی میں بات کروں تو موبائل نے مولانا کی بات کو گھر گھر در در پہنچایا. آپ کو میں انشاءاللہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ فاؤنڈیشن کا فائدہ بھی گھر گھر در در پہنچے گا انشاءاللہ.
تو آج میرے اور آپ کے یہاں درمیان میں یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے کہ یہ جو پہنچنے کا پروسیجر ہے، یہ خیر کا سفر جو ہے، اس میں میں اور آپ اس کا حصہ بن جائیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں. یہ ایک بہت بڑی خیر ہے، چونکہ دیکھیں انسان اللہ کی سب سے محبوب مخلوق ہے. انسان کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ڈائریکٹ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اللہ کو ہمارے سے پیار ہے، تو جب ہم اس کی انسانیت کی مدد کریں گے تو اللہ کو ہم پہ پیار آئے گا انشاءاللہ. تو بس آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر میری بات لمبی ہوگی ہو جی. میں آپ سے بس یہی ہمبل ریکویسٹ لے کے حاضر ہوا تھا کہ ایک تو چلیں، پہلا جو عنوان اس حوالے سے گزارش ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ یہ سفر چلنا ہے، یہ رکے گا نہیں انشاءاللہ، اس نے پھیلنا ہے. اور ہم نے نیت کی، اللہ سے مانگا ہے کہ پاکستان اور پھر پاکستان میں دنیا بھر میں جہاں جہاں مولانا کی آواز پہنچی، اللہ اس فاؤنڈیشن کو وہاں پہنچا. میں چشم تصور میں یہ دیکھتا ہوں، وہ میں آپ سے یہ اپنے جذبات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں، پہلے میں بات کروں ہمارا ملک ہے، کہ کوئی بھی ضرورت مند، کوئی بھی غریب، نادار، بیچارہ، مسکین، یتیم کسی بھی پریشانی میں اپنے گھر سے نکلے تو مجھے جس میں تصور میں آتا ہے کہ MTJ فاؤنڈیشن باہیں پھیلائے، اس کا استقبال کرے. تو آپ سے اجازت لوں گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے، دعاؤں کے ساتھ بھی، اور جو جتنا کر سکے. دیکھیں اس میں فگر میٹر ہی نہیں کرتا. اسلام، اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، مقدار میٹر نہیں کرتی، کیفیت میٹر کرتی. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا 1 روپیہ دیا ہو ابھی، ایسی برکت دے کہ یہ سفر آگے جاری ہو ساری رہے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ. بك أنت شفاء